चांदनी रात में झिलमिलाते तारों के नीचे एक छोटा सा गांव पहाड़ों की गोद में सो रहा था। ये गांव अपनी खामोशी और पुरस्कार कहानियों के लिए मशहूर था। गांव के आखिरी कोने में एक झोंपड़ी में सारा नाम की 14 साला लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। सारा के बाल काले और घने थे, जिसमें अक्सर जंगली फूल सजे होते थे। उसकी आंखों में तजस्सुस की चमक थी। वो हमेशा से अपने पड़ोस में मौजूद एक वीरान कोठरी के बारे में सुनती आई थी। गांव के बच्चे उस जगह से खौफ खाते थे, लेकिन सारा के दिल में हमेशा एक सवाल गूंजता रहता, आखिर इस कोठरी का राज क्या है। एक शाम जब सारा अपने घर की खिड़की से कोठरी को देख रही थी, उसने महसूस किया जैसे वहाँ एक नीली सी रोशनी झिलमिला रही हो। दादी ने कभी उसे बताया था कि ये कोठरी किसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग फ़कीर की रिहाइशगाह थी जो जादू जानता था। दादी अम्मा, क्या वाकई इस कोठरी में कोई जिन रहता है? सारा ने सवाल किया। बेटा, दुनिया में बहुत सी अजीब चीज़ें हैं, लेकिन तजस्सुस बाज़ औक़ात ख़तरनाक हो सकता है, दादी ने उसे डांटते हुए कहा। लेकिन सारा का दिल नहीं माना। उसने फैसला कर लिया कि वो आज रात ज़रूर उस राज से पर्दा उठाएगी। जैसे ही घर में सब सो गए, सारा ने एक छोटी सी टॉर्च और दादी का दिया हुआ तावीज़ उठाया और आहिस्ता से कोठरी की तरफ चल पड़ी। रात की खामोशी में सिर्फ झिंगरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। कोठरी का पुराना दरवाज़ा हवा से टकरा रहा था, जैसे वो सारा को अंदर आने की दावत दे रहा हो। सारा ने गहरा सांस लिया और दरवाजे के करीब कदम बढ़ाया। सारा ने कांपते हाथों से कोठरी के पुराने दरवाजे को छुआ। लकड़ी में लगी दाती कड़ियाँ ठंडी थी और उन पर मोटी जाली जमी हुई थी। दरवाजे के पीछे से अजीब सी सरसराहट की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई हल्की सी हवा किसी कागज़ के टुकड़ों से खेल रही हो। सारा ने अपनी टार्च की रोशनी दरवाजे के शिगाफ से अंदर डाली। अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से खींचा हो। सारा का दिल धक से रह गया। टार्च की रोशनी में उसने देखा कि अंदर का कमरा गर्द से अटा हुआ था और दीवारों पर अजीब सी अलामतें बनी हुई थी। फर्श पर पुरानी किताबें बिखरी पड़ी थी, जिनके सफ़ात पीले हो चुके थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा पीतल का चिराग रखा हुआ था, जिसमें से नीली शोले निकल रहे थे। ये वही रोशनी थी जो सारा ने खिड़की से देखी थी। कोई कोई है? सारा ने डरते डरते आवाज़ दी। जवाब में सिर्फ खामोशी थी। फिर अचानक कमरे के कोने से एक लंबा साया हरकत करता हुआ नजर आया। सारा ने टार्च उसकी तरफ कर दी तो उसकी रोशनी में एक अजीबो-गरीब शक्ल सामने आई। वो एक लंबे कद का जिन था, जिसका जिस्म धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। उसकी आंखें बड़ी और गमगीन थी, जैसे वो कई सालों से रो रहा हो। तुम कौन हो? सारा ने हैरत से पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। जिन ने आहिस्ता से सर हिलाया और धीमी आवाज़ में बोला, मैं तुम्हें डराने नहीं आया, बल्कि मैं खुद इस जगह का कैदी हूँ। सारा ने गौर से देखा तो उसने महसूस किया कि जिन के पैरों में एक सोने की जंजीर बंधी हुई थी। लेकिन ये क्यों? किसने तुम्हें कैद किया? सारा ने पूछा। इस बार उसकी आवाज़ में डर के बजाय हमदर्दी थी। जिन ने एक गहरी सांस ली और बोला, ये एक लंबी कहानी है। अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? सारा ने गहरी सांस ली और जिन की गमगीन आंखों में झांकते हुए कहा, मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि इस कोठरी में कौन रहता है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि आपको मदद की ज़रूरत है। जिन ने अपनी शफाफ उंगलियों से जंजीर को छुआ जो उसे जकड़े हुई थी। ये जंजीर कोई आम जंजीर नहीं, बल्कि एक तिलिस्म है जो मुझे इस जगह बांधे हुए है। सालों पहले एक शरीर जादूगर ने मुझे कैद कर दिया था। सारा की आंखें चमक उठी। तो क्या आपको आज़ाद करने का कोई तरीका है? जिन ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, अगर कोई बहादुर इंसान वो जादुई चाबी तलाश कर ले जो इस तिलिस्म को तोड़ सकती है। वो चाबी गांव के पुराने कुएं के तह में है। पुराना कुआं? सारा ने हैरत से पूछा। लेकिन वो तो कई सालों से खुश्क पड़ा है और लोग कहते हैं कि उसमें ख़तरनाक चीज़ें रहती है। जिन ने सर हिलाया। हाँ, उसमें एक बड़ा मगरमच्छ रहता है जो कुएं की हिफाजत करता है। मगर मैं तुम्हें एक राज बताता हूँ। जिन ने आगे झुककर सरगोशी की। उस मगरमच्छ को एक ख़ास गीत सुनकर नींद आ जाती है। सारा ने कहा, मुझे वो गीत बताएं, मैं कल सुबह कुएं पर चली जाऊंगी।
جن نے خوشی سے آنکھیں چمکائیں۔ تم واقعی بہت بہادر ہو سارہ، اگر تم یہ کام کر لو تو میں ہمیشہ تمہارا احسان مند رہوں گا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ سارہ نے جن سے وعدہ کیا کہ وہ کل واپس آئے گی اور چپکے سے اپنے گھر لوٹ گئی۔ اس کا دل تجسس اور جوش سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کل اس کا کیا انتظار کر رہا ہے۔ صبح کی پہلی کرنوں کے ساتھ ہی سارہ بیدار ہو گئی۔ اس نے جلدی سے تیاری کی اور اپنے کمرے سے ایک مضبوط رسی، ایک بڑا سا ڈول اور جن کا بتایا ہوا گیت جو اس نے نوٹ کیا تھا اٹھائی۔ گاؤں کا پرانا کنواں جنگل کے کنارے پر تھا، جہاں اب لوگ کم ہی جاتے تھے۔ کنویں کے قریب پہنچتے ہی سارہ کو ایک عجیب سی خاموشی نے گھیر لیا۔ کنواں اتنا پرانا تھا کہ اس کے پتھر کے حصے پر قدیم علامتیں کندہ تھی۔ سارہ نے کنویں کے منہ سے جھانکا تو اندر گہرے تاریکی کے سوا کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ پہلے مگرمچھ کو سو جانا چاہیے، سارہ نے سوچا اور جن کے بتائے ہوئے گیت کو گانے لگی۔ گیت ختم ہوتے ہی کنویں کی گہرائی سے ایک گھراہٹ سی سنائی دی، پھر خاموشی ہو گئی۔ سارہ نے رسی کو کنویں کی دیوار سے باندھا اور دھیرے دھیرے نیچے اترنے لگی۔ نیچے پہنچ کر اس نے محسوس کیا کہ کنویں کی تہہ خشک تھی اور ایک کونے میں پانی کا ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ اسی تالاب کے کنارے پر ایک چمکتی ہوئی چابی پڑی تھی۔ لیکن اسی لمحے تالاب سے ایک بڑا مگرمچھ باہر آیا، جس کی آنکھیں نیم بند تھی۔ وہ گیت کے اثر سے سو رہا تھا، لیکن پھر بھی بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ سارہ نے دل ہی دل میں دعا کی اور آہستہ سے چابی کی طرف بڑھی۔ سارہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چابی کی طرف بڑھی، ہر قدم پر مگرمچھ کی طرف دیکھتی جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ایک بھی غلط حرکت کرے گی تو نیند سے جاگا ہوا مگرمچھ اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ چابی صرف چند قدم دور تھی۔ سارہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی ایک خشک ہڈی چٹک گئی۔ مگرمچھ کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ گھراہٹ کے ساتھ سارہ کی طرف مڑا۔ سارہ نے فوراً گیت دوبارہ گانا شروع کیا۔ مگرمچھ نے ایک لمحے کے لیے رک کر سنا، پھر آہستہ سے اپنا بڑا سر جھکا دیا۔ اس کی پلکیں بند ہونے لگی۔ سارہ نے موقع غنیمت جانا اور چابی اٹھا لی۔ لیکن اسی لمحے مگرمچھ نے ایک زوردار گھراہٹ کے ساتھ اپنا منہ کھولا۔ سارہ نے تیزی سے رسی کو پکڑا اور زور لگا کر اوپر کھینچنے کے لیے کہا، اوپر کھینچو جلدی۔ کون تھا جو رسی کھینچ رہا تھا؟ اوپر کنویں کے منہ پر ایک پراسرار شخص کھڑا تھا۔ سارہ نے اوپر دیکھا تو کنویں کے منہ پر وہی جن کھڑا تھا جس سے وہ کل رات ملی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک جادوئی چمکتی رسی تھی جو خود بخود کھینچ رہی تھی۔ چند لمحوں میں ہی سارہ کنویں سے باہر تھی۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے تو سنا تھا کہ تم کوٹری سے باہر نہیں نکل سکتے، سارہ نے حیرت سے پوچھا۔ جن نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں اپنی طلسمی حدود سے باہر نہیں جا سکتا، لیکن تمہارے دل میں میری مدد کا جذبہ دیکھ کر میری طاقت کچھ دیر کے لیے بڑھ گئی۔ سارہ نے چابی جن کے سامنے بڑھائی۔ لیجئے، یہ رہی وہ جادوئی چابی۔ جن کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی۔ تم نے واقعی بہت بڑا کام کیا ہے سارہ، چلو اب جلدی کوٹری چلتے ہیں۔ رات ہوتے ہوتے وہ دونوں پرانی کوٹری پہنچ گئے۔ جن نے چابی کو ہوا میں اچھالا تو وہ چمکتی ہوئی زنجیروں کی طرف بڑھی۔ چابی ہوا میں چمکتی ہوئی زنجیروں کے قفل تک پہنچی۔ ایک تیز نیلی چمک کے ساتھ کٹ کی آواز آئی اور سونے کی زنجیریں گر کر مٹی میں تبدیل ہو گئی۔ جن کا جسم چمکدار ہو گیا۔ اس نے خوشی سے اپنے بازو پھیلائے۔ آخرکار کئی سالوں بعد میں آزاد ہوں۔ اچانک کوٹری کی دیواریں ہلنے لگی۔ پرانے شیلفوں سے کتابیں گرنے لگی۔ سارہ ڈر گئی۔ کیا ہو رہا ہے؟ جن نے مسکراتے ہوئے کہا، گھبراؤ مت، یہ میری طلسمی طاقت واپس آ رہی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک چکر بنایا تو کوٹری کی ساری گرد اور گندگی غائب ہو گئی۔ دیواروں پر لگی پرانی پینٹنگز نئی ہو گئی۔ سارہ حیران ہو کر گھوم رہی تھی۔ یہ تو جادو ہے۔ جن نے سر ہلایا۔ ہاں، اب جب کہ میں آزاد ہوں تو میں اپنی اصل شکل دکھا سکتا ہوں۔ ایک سفید دھوئے کے بادل میں جن کا روپ بدلا تو سامنے ایک خوبصورت نورانی مخلوق کھڑی تھی جس کے پیچھے چاند جیسی روشنی تھی۔ میں دراصل ایک نیک روح ہوں، جن نے بتایا، جو ایک برے جادوگر نے قید کر لیا تھا۔ سارہ حیرت سے جن کی نورانی شکل کو دیکھ رہی تھی۔ تو آپ کوئی عام جن نہیں بلکہ ایک فرشتہ ہے، اس کی آواز میں احترام تھا۔ نورانی وجود نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہماری قسم کو تم لوگ نیک جنزات کہتے ہو۔ میں اس گاؤں کا محافظ تھا جب تک کہ اس جادوگر نے مجھے دھوکے سے قید نہیں کر لیا۔
سارا کے ذہن میں ایک سوال آیا، لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ واپس چلے جائیں گے؟ جنزات کی آنکھوں میں مٹاس بھر گئی۔ میرا کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ اس جادوگر نے ایک اور خطرناک طلسم تیار کیا ہے جو پورے گاؤں کے لیے خطرہ ہے۔ تمہاری مدد سے ہی ہم اسے روک سکتے ہیں۔ سارا نے بہادری سے سینہ تان لیا۔ مجھے بتائے میں کیا کر سکتی ہوں؟ جن ذات نے اپنی انگلی سے ہوا میں ایک تصویر بنائی۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت دکھایا۔ یہ درخت دراصل ایک جادوئی دروازہ ہے۔ جن ذات نے ہوا میں بنی تصویر کو واضح کیا۔ پرانے درخت کے تنے پر عجیب و غریب نشانات ابھرنے لگے۔ یہ درخت دراصل ایک طلسمی مہر ہے جو ایک خوفناک عفریت کو قید کیے ہوئے ہے۔ کل چاند گرہن کے وقت جب مہر کمزور پڑے گی، سارا نے سہم کر پوچھا، تو کیا ہوگا؟ جادوگر اس موقع کا فائدہ اٹھا کر مہر کو توڑنا چاہتا ہے۔ جن ذات نے سنجیدگی سے کہا، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ عفریت پورے گاؤں کو تباہ کر دے گا۔ سارا کے ہونٹ کانپنے لگے۔ ہمیں فوراً کچھ کرنا چاہیے، لیکن ہم اکیلے کیسے؟ جن ذات نے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ اس کی ہتھیلیوں سے چمکدار ستارے نکل کر سارا کے گرد گھومنے لگے۔ تمہاری ہمت اور نیک دل نے مجھے آزاد کیا۔ اب ہم مل کر اس سے لڑیں گے۔ تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے۔ اس نے سارا کے کان میں ایک راز کی بات کہی۔ سارا کی آنکھیں چمک اٹھی۔ میں یہ ضرور کروں گی۔ چاند گرہن کی رات گاؤں کے بیچوں بیچ کھڑے پرانے درخت کے نیچے سارا چھپ کر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جنزات کا دیا ہوا چاندی کا تعویذ تھا۔ اچانک سیاہ لباس میں ملبوس ایک لمبا سا جادوگر درخت کے قریب آیا۔ اس نے عجیب زبان میں منتر پڑھنا شروع کیا۔ درخت کے تنے سے ایک سرخ روشنی پھوٹنے لگی۔ سارا نے موقع دیکھ کر تعویذ اونچا کیا اور زور سے چلائی، اب! جنزات ایک تیز روشنی بن کر جادوگر اور درخت کے درمیان آ گیا۔ اس کی چمک نے جادوگر کے منتروں کو کاٹ دیا۔ تمہاری سازش ختم ہو چکی ہے، جنزات کی گرجتی آواز گونجی۔ جادوگر چیخا، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ سارا نے درخت کی جڑوں پر تعویذ رکھ دیا۔ ایک زبردست چمک کے ساتھ درخت پر نئے نشان ابھر آئے۔ جادوگر کا بدن سیاہ دھوئے میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ صبح ہوئی تو گاؤں والے حیران تھے۔ پرانا درخت اب ہرا بھرا اور پھولوں سے لدا تھا۔ سارا نے دیکھا کہ اس کے کندھے پر ایک سفید پروں والی چڑیا بیٹھی ہے جو جن ذات کی طرح مسکرا رہی ہے۔ تم نے گاؤں کو بچا لیا، چڑیا نے سرگوشی کی۔ اب میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ اور اس دن کے بعد سے گاؤں میں امن چھا گیا۔ سارا اور سفید چڑیا کی دوستی کی کہانی لوگوں کی زبانی سنائی جانے لگی۔